جہاں پہ تخلیق کار اپنے شاہکار پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اہل ذوق اور اہل سخن ان پر کھلے دل سے بات کرتے ہیں۔ نظم اور نثر دونوں اصناف پہ بات ہوتی ہے۔ آج بھی دو تخلیقات پیش کی جائیں گی۔ ہمارے جانے پہچانے شاعر رفت اسلام صدیقی صاحب اپنی خوبصورت نظم پیش کریں گے۔ ان کی شاعری بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اور دیکھیں اب نظم کیا رنگ دکھاتی ہے۔ نظمیں بھی ان کی بڑی جاندار ہیں، اور آج سن کے نظم اور مزید اندازہ ہوگا۔ اور اسی سال رفت اسلام صدیقی صاحب کی ایک کتاب بھی پبلش ہو چکی ہے، اور حصہ نظم میں جناب ذوالفقار، معروف ادیب ذوالفقار قریشی صاحب اپنا انشائیہ پیش کریں گے۔ نظامت ہماری یعنی شگفتہ شفیق کی ہے، اور جناب آج کے پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں ہمارے مانے جانے بڑے ادیب محترم فہیم اسلام انصاری صاحب۔ تو میرا خیال ہے، اور ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب حنیف عابد صاحب، اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ حنیف عابد صاحب اور رفت اسلام صدیق انصاری صاحب جیسے بڑے لوگ یہاں شامل ہوتے ہیں۔ اور بلکہ فہیم صاحب تو ہمارے سرپرستی ہیں، اور جی درست. ماشاء اللہ باطر رجانوی صاحب السلام علیکم۔ جی اور میرا السلام خیال ہے کہ علیکم، میں آتین صاحب بھی آ گئے. جی جی، اور میں اب شرکا کے نام بھی بتا دوں، ابھی تک جو شریک ہیں، اس کے بعد مزید شریک ہوتے جائیں گے، لیکن ابھی تک جو شریک ہیں ان میں ہے جناب زیوسکار صاحب، حنیف عابد صاحب، ماریہ مارک صاحبہ، رفت اسلام صدیقی صاحب، باطن رجانوی صاحب، فہیم اسلام انصاری صاحب، اور جناب ذوالفقار قریشی صاحب، اور میں شگفتہ شفیق۔ تو جناب میں دعوت کلام دوں گی سب سے پہلے رفت اسلام نظم کے لیے، اور میں اپنے حصہ نثر کی طرف آتی ہوں، اور جناب ذوالفقار قریشی صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ اپنا عشائیہ پیش کریں۔ جی بہت بہت شکریہ صاحب نہیں، صدر. ذوالفقار صاحب سے کہیے اپنا ٹامی شامی پیش کریں. پیش کریں۔ بالکل صحیح جی کہا جناب، سر آپ نے، تامی یا شامی. جی جی تو جی جناب ذوالفقار قریشی صاحب اچھا ارشاد۔ میں جی بہت بہت شکریہ صاحب صدر صاحب کی اجازت سے اگر ہو تو میں پیش کروں. ٹامی یا شامی. منیجر کی یوں تو بہت سی اقسام اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور اکثر و بیشتر کچھ منیجرز میں کئی قدریں مشترک ہوتی ہیں. ویسے آج کل تو لیڈر بننے اور بنانے کا فیشن ہی چل رہا ہے. جسے دیکھو کسی انگریز محقق کی ایجاد کی ہوئی کسی منیجر معذرت لیڈر کی کوئی نہ کوئی صفت کسی خاص جملے سے منسوب کر رہا ہوتا ہے. تو آخر یہ منیجر یا لیڈر ہوتا کیا ہے؟ دیکھو ذوالفقار، تم اپنی رہنے دو، یہ بتاؤ کہ فلپ کوٹلر کیا کہتا ہے، اسٹیفن کوری کو جانتے ہو یا نہیں، مینیجریل گریڈ کا کورس تم نے کیا ہوا ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ. ارے بھائی میں کوئی صاحب علم تو ہوں نہیں، نہ ہی کوئی منیجر یا لیڈر کا دعوے دار. ویسے میں اپنی معلومات کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں لیڈر زیادہ ہیں یا فالوورز؟ اور وہ جو لیڈر ہیں کیا وہ فالوور نہیں؟ ارے ایک بار پھر معذرت، آپ تو یقیناً کسی بہت بڑے عہدے پر فائز ہوں گے، یعنی کنفرم لیڈر. ویسے کیا آپ کے عہدے پر منیجر لکھا ہوا ہے یا لیڈر؟ شاید منیجر. تو پھر آپ منیجر بننے سے کتراتے کیوں ہیں؟ کہلائے تو جاتے ہیں. ویسے اگر آپ لیڈر ہیں یا منیجر، اپنی خواہشات پوری کیسے کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ اپنے ماتحت کو جو کچھ بتاتے ہیں یا کہتے ہیں، اس میں آپ کی ذاتی خواہش کتنی ہوتی ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ آپ جو کچھ بھی اپنے ماتحت سے کہتے ہیں وہ اس کے اور کمپنی کے مفاد میں ہوتا ہے. یقیناً ایسا ہی ہوگا، لیکن آپ کا ماتحت اکثر آپ کی خواہشوں کی تکمیل کی بھیٹ تو کہیں نہیں چڑھ جاتا. اعتراض آپ کا پیدائشی حق ہے. پیدائش سے یاد آیا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ لیڈر ہوتا ہے یا فالوور؟ عورت جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو کیا وہ لیڈر ہوتا ہے یا فالوور؟ اور اس دنیا میں اس کا حساب بحیثیت اچھا لیڈر ہوگا یا فالوور؟ چلیں اس بحث میں کیا رکھا ہے، آپ تو بس اچھا لیڈر بننا چاہتے ہیں. ویسے کیا آپ پیدائشی لیڈر تو نہیں؟ اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ تو پہلے یہ بتائیے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو جنگلوں میں پایا جاتا ہے یا بیابانوں میں؟ معذرت، بڑے بڑے شہروں میں، بڑے بڑے دفاتر میں، اے سی لگے ہوئے کمروں میں، یا کبھی کبھی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، جہاں بھی پایا جاتا ہو وہ یقیناً ہر آگ کا تارا ہوتا ہوگا.
तभी तो सब इसकी बात मानते हैं। तो क्या जिसकी बात मानी जाए तो क्या वो लीडर होगा, चाहे वो टॉमी ही क्यों ना हो, क्योंकि उसे बिस्किट पसंद हैं। अरे नाराज़ मत होइए, कुछ लोग तो टॉमी का बहुत ख्याल रखते हैं, उसके इशारे पर नाचते हैं। क्या कहा? वो आपके इशारों पे नाचता है? चलिए मान लेते हैं कि वो आपके इशारों पर नाचता है, यानी कि आप हुए टॉमी के लीडर। क्या आपको टॉमी ही चाहिए अपनी लीडरशिप के लिए? और क्या आपको टॉमी जैसे ही फॉलोअर्स पसंद हैं? तो टॉमी बनना अच्छे लीडर को लुभाता है, वो जो इसके इशारे पर नाचता है। जिधर वो गेंद उछाले टॉमी उसको लेकर आता है। यही तो पहचान है अच्छे टॉमी की, अपने मालिक की, लीडर की बात मानता है। और दुम तो होती नहीं इसकी, वरना वो ज़ोर से हिलाता इसको। टॉमी हाँ में हाँ मिलाता है, अपने मालिक को लुभाता है। वो जो टॉमी नहीं पर टॉमी जैसे दिखते हैं, उनको वो साथ रखता है, उनको वो पसंद करता है। टॉमी काटता थोड़ी है, जो काटता है वो शामी है। और वो आवारा गलियों में मारा मारा फिरता है, जगह जगह से धुतकारा जाता है। टॉमी तो आराम से रहता है। तो क्या टॉमी बनना ही कामयाबी है और शामी बनना नाकामी? और हमें बचपन से सिखाया ही किया जाता है, अच्छा टॉमी बनो। चलिए, मुझे अब वो बुला रहे हैं, अब मेरा बिस्किट खाने का टाइम हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी हाँ, बहुत बहुत हो। शुक्रिया। बहुत ही उम्दा। क्या अच्छा लिखा है आपने, शायरी जबरदस्त, माशाल्लाह। शुक्रिया। तो जनाब, जनाब सदर मौजूद है ना? जी हाँ जनाब सदर मौजूद हैं। तो मैं मौजूद। समझता हूँ शगुफ्ता शफीक साहिबा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जी जनाब सदर की इजाज़त से गुफ्तगू करूँ, जी गुफ्तगू जरूर। इनिशिएट करूँ, यूँ कहना चाहिए। जी मैं जी ये समझता जरूर। हूँ कि जुल्फ़कार जी, जनाब सदर, मैं ये समझता हूँ कि जुल्फ़कार कुरैशी साहब की पहले भी तहरीरें हमने यहाँ सुनी भी हैं और मैंने पढ़ी भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो तहरीरें पढ़ते हुए भी अंदाज़ा होता था कि कुरैशी साहब बहुत गौर व फ़िक्र करते हैं। कुरैशी साहब खुद यकीनी तौर पे एक कहना चाहिए कि एक प्रोफ़ेशनल हैं, और इनका तो बड़ा मार्केटिंग के अंदर और अपनी इनका बड़ा काम है। ये बिज़नेस जो जिस बिज़नेस में ये कर रहे हैं, वहाँ बड़े मुतहरिक रहते हैं, और खुद इनके तजर्बात हैं बतौर मैनेजर भी, और मैनेजरियल अफेयर्स को हैंडल करने के, डील करने के। और कमाल बात ये है कि उसमें से इन्होंने जो बातें हैं उनको ऑब्जर्व किया, समझा, और फिर जो है वो महसूसात का हिस्सा बना के पेश किया। पहले भी मैं इनके कॉलम्स और इन चीज़ों को देखता रहा हूँ और इनके मज़ामीन सुनते रहे हैं। उनमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी, उस वक़्त भी मैंने कहा था कि ज़ुल्फ़कार साहब, ये तो इंशाइया के करीब है आपकी तहरीर। और ये इस वक़्त तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इंशाइया है कि जिसमें जो है वो ज़बान के एतबार से भी बड़ी काटदार ज़बान है, बड़ी मैच्योरिटी नज़र आ रही है। और मैं समझता हूँ कि ये इर्तिक़ा पज़ीर तहरीर है। छोटे-छोटे जुमलों में इतनी बड़ी बातें इन्होंने की हैं, हिला देने वाली बातें की हैं। जनाब सद्र, इन्होंने जो है वो एक ऐसा इंशाइया लिखा है कि मैंने पिछली बार सुना था तो उस वक़्त मुझे डॉक्टर वज़ीर आगा के उन इंशाइयों का ख़्याल आया था जो उन्होंने लिखे, जिसमें वो किसी एक बात को हाइलाइट करते हैं, मसलन फुटपाथ पर चलने को, या सुबह की सैर को, या कोई ऐसी बात। लेकिन इन्होंने जो है वो बज़ाहिर ये जो कहना चाहिए कि जो एक मैकेनिकल लिविंग है उसको डिस्कस किया, वो भी यानी एक जॉब करने वाले आदमी के ताल्लुक से, और ये बताने की कोशिश की कि वहाँ पे तरक्की की मनाजिल कैसे थी तय की जाती हैं, और किस किस तरह के वहाँ पे जिंदगी की रूटीन क्या है, और किस तरह से आदमी जो है वो एक काम करने का एक पुर्जा बन के रह जाता है। और फिर इन्होंने टॉमी की भी मिसाल दी। तो ये जो है बड़ी एक यानी वहाँ पे आके एक तंज नजर आता है भरपूर, एक वो सरकेस्टिक अंदाज आपको नजर आने लगेगा चंद एक जुमलों में। और लेकिन इसके बावजूद इन्होंने मजबूरी तौर पे बहुत ही सॉफ्टनेस से काम लिया, हल्का रखा है। लेकिन हर जगह जो सवाल जनाब सदर नजर आया है वो विजडम से है, यानी वो नॉलेज से आगे बढ़ी हुई बात है। और ये एक एतबार से वो जो कहा जाता है कि नॉलेज इज प्राउड दैट इट नोज सो मच, विजडम इज हम्बल दैट इट नोज नो। तो उस एतबार
اعتبار سے وزڈم کی بات ہے اور دانش کی بات ہے، اور زندگی کے ان نازک اور اہم سوالات کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جہاں بات جو ہے وہ نتھنگنیس تک پہنچ جاتی ہے، ایبسورڈٹی تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر یہ کہ زندگی میں اس طرح کی زندگی کرنے میں کوئی میننگ فلنس ہے، مانویت ہے، تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اب میں ان کی تحریر کو ذوالفقار قریشی صاحب کی ایک کامیاب تحریر سمجھتا ہوں، اور میں انہیں دلی مبارکباد پیش کرتا شکریہ، بہت بہت شکریہ سر، جزاک جی اللہ۔ جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا کہا ہوا ہمیشہ ذہن کی پٹیں مزید کھول دیتا ہے۔ بہت ہی عمدہ انشائیہ انہوں نے لکھا ہے، اور ٹامی اور شامی دونوں کے استعاروں سے بڑا اچھا بتایا ہے کہ خوش آمدی لوگ، اس میں کچھ اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یس مین جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جیتتے ہیں اور انہیں انعامات سے نوازا جاتا ہے، یعنی کچھ اس کا یہ بھی مجھے لب لباب سب بیک پہ نظر آتا ہے، وہ پسندیدہ قرار پاتے ہیں۔ ہوں۔ تو بالکل میں جناب رفعت اسلام صدیقی صاحب سے درخواست کروں گی کہ آپ اپنے کچھ کلمات ارشاد فرمائیے۔ جی، میرا ذرا نیٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ بہرحال میں ان کی وہ پڑھی ہے، میں نے ان کا افسانہ، یہ جی مینجمنٹ کے اصولوں کو لے کے انہوں نے شروع کیا تھا، اور مینجمنٹ میں یہ چیزیں پڑھائی بھی جاتی ہیں کہ who is a leader and what are the qualities of a leader and what are the qualities of a manager. Manager is one who gets the job done، اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو مزید لیڈرشپ کریٹ کرتا ہے۔ ایک تو سمپل سی بات ہے، درست۔ لیکن انہوں نے جو اپنے افسانے اپنے اس میں انشائیے میں ایک رنگ دیا ہے اس کو ٹامی کے حوالے سے، وہ بہت ہی شاندار طنز ہے کہ بھائی آپ ٹامی بننا چاہتے ہیں تو اردو ملا کے رہتے ہیں اس کے بہت سی باتوں پر، یا آپ نے اپنا شامی بننا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا طنز انشائیہ ہے، مجھے بہت پسند آیا، میں مبارکباد دیتا ہوں جناب کو۔ تھینک یو۔ جی جناب، بہت بہت شکریہ۔ اور جی حنیف عابد صاحب، آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کیجیے پلیز، ہمارے مہمان بہت کی شکریہ، خصوصیت۔ بہت جی شکریہ شریف شفیق صاحبہ۔ جناب صدر کی اجازت سے میں اپنی معلومات کچھ کرنا چاہوں گا۔ ذوالفقار قریشی صاحب کو میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، لیکن چونکہ تقریب شروع ہونے سے قبل ان سے تھوڑی سی گفتگو ہو چکی تھی، تو ان کے پروفیشن کا اور اندازہ ہو گیا۔ تو اس تناظر میں جب میں نے ان کا یہ پڑھ بھی لیا، میں نے پہلے جب ایکسپائر ہوا تھا پہلا سیشن ہمارا، تو میں نے پورا پڑھا بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے ان کے موضوع کی ڈھیروں مبارکباد دوں گا۔ انہوں نے جو اس کا عنوان رکھا ہے بہت خوبصورت ہے، اور پھر اس پر جو گفتگو ہوئی ہے، یقیناً اس کے اندر ذوالفقار قریشی صاحب خود موجود ہیں اس انشائیے میں نا۔ انہوں درست نے فرما رہے ہیں۔ اسے انہوں نے کوئی تخیل کی بنیاد پر یا کوئی فکر کی بنیاد پر ایک خاکہ ترتیب نہیں دیا ہے جو تصوراتی خاکہ ہو اور اس کے اندر کوئی کہانی بیان کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس کی خوبی یہ کہ نہایت سادگی کے ساتھ ایسی چیزوں کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو ایک پہلو نہیں رکھتی معنی کا۔ مینجمنٹ کے اصولوں کی بات ہوئی، اس کے سسٹم کی بات ہوئی، اس میں ترقی کی بات ہوئی، اس میں تنزلی کی بات ہوئی، اور اس کے حوالے سے لوگ کس طرح کیا طریقہ اپناتے ہیں جبکہ وہ بلندی کے مدارج طے کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس انشائیے میں ہمارا پورا عہد موجود ہے، آج کا عہد موجود ہے، اور کوئی بھی تخلیق جب اپنے عہد سے جڑی بھی ہو تو یقیناً وہ بہت یہ اہمیت ہم اختیار پر کر جاتی ہے۔ اس میں دو بنیادی چیزیں انہوں نے رکھی ہیں، ایک منیجر اور ایک لیڈر۔ بات صرف منیجر سے بھی کی جا سکتی تھی اور بات صرف لیڈر سے بھی کی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس کے جب دو کردار رکھے اور اس کو بنیاد بنا کر کے دونوں کی کیفیات کو انہوں نے اس خوبصورتی سے ایک دوسرے کے اندر سمویا ہے کہ آپ انہیں چاہیں بھی تو الگ نہیں کر سکتے، لیکن آپ بغیر کسی اضافی کوشش کے
اس کے بین السطور چھپے ہوئے مفہوم تک بہت آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. یہ ان کا کمال ہے. آج کے ہمارے سیاسی نظام کو دیکھ لے، موجودہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ لے، تو انشائیہ یہ اس پر پورا پورا فٹ ہوتا ہے. ایک ٹامی تھا جو کل تک ٹامی رہا، اور اس کے بعد جب وہ ٹامی نہیں بنا تو وہ شامی بن گیا. کیا کہہ انہوں نے دیا. شہر کی بھی بات کی، انہوں نے جنگل کی بھی بات کی. جنگل میں لیڈری کیا ہوتی ہے اس کا بھی تذکرہ اس میں موجود ہے. شہروں میں لیڈری کیا ہوتی ہے اس کا بھی تذکرہ موجود ہے. ایک لیڈر کے خواص کیا ہونے چاہیے اسے مقبول بنانے کے لیے یا اسے اقتدار تک پہنچانے کے لیے، ان کا بڑی خوبصورتی سے انہوں نے تذکرہ کیا ہے. اور اس میں انہوں نے یہ ذکر بھی کر دیا ہے، شاید دانستہ کیا ہے نادانستگی میں، کہ اس کی دم نہیں تھی. حالانکہ ٹامی جو ہے بغیر دم کا ہو نہیں سکتا، اور جب تک وہ دم نہ ہلائے وہ ٹامی نہیں رہتا. اس انداز میں اتنے مختصر انشائیے میں پورے عہد کو سمو دینا اور چند جملوں سے پوری بات سمجھا دینا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت خوبصورت انشائیہ انہوں نے لکھا ہے. اس پر میں انہیں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت اور شکریہ. ہمارے نظام کو اور ہمارے سسٹم کو، خاص طور پہ پولیٹیکل سسٹم کو، اور ہماری لیڈرشپ کا جو المیہ ہے اور ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے، اس کو جو ہے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں، کہیں بھی انہوں نے لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال نہیں کیا. کہیں بھی انہوں نے ہماری اشرافیہ کو براہ راست مخاطب نہیں کیا، لیکن اشرافیہ کا پورا کردار انہوں نے اس انشائیے میں کھول دیا ہے کہ ہماری اشرافیہ جو ہے صرف اسے ہی لیڈر بناتی ہے جو ٹامی کی طرح دم ہلاتا رہے. اگر واہ. ٹامی کی طرح دم ہلا کر کے وہ ان کی اطاعت نہیں کرتا اشرافیہ کی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے آگے جو ہے وہ اپنا سر خم نہیں کرتا، تو پھر وہ شامی بن جاتا ہے. گلیوں میں آوارہ کتوں کی طرح بھونکتا رہتا ہے، جیسے آج کل لوگ دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے اندر جلسے ہو رہے ہیں. ایک شخص ہے وہ جو کل تک ٹامی تھا، انتہائی منظور نظر تھا، آج وہ شامی بنا ہوا گلی گلی گھوم رہا ہے. لوگ بے شمار اس کو دیکھنے آ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس سے وہ منصب چھین لیا گیا. وہ منصب یا وہ مقام یا وہ وقار اسی وقت ملتا ہے ہمارے سیاسی نظام کے اندر جب لیڈران کرام ٹامی بن جائیں. آج وہ لوگ موجود ہیں اس منصب پر جو کل ٹامی نہیں تھے، اور جو کل تک ٹامی تھا آج وہ شامی بنا ہوا ہے. تو اس سے اچھی اور اس سے خوبصورت اور اتنی گہری کوٹ لگانا، اتنا گہرا طنز کرنا، یہ یقیناً کمال کی بات ہے. اس پر میں جناب ذوالفقار قریشی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس میں مزید جو ہے نکھار پیدا کریں گے. حوصلہ افزائی کا شکریہ سر. بہت بہت شکریہ جی حوصلہ افزائی جناب، کا. بہت شکریہ حنیف عابد صاحب. آپ نے نظم اور نثر، انشائیہ اور نثر دونوں میں بالکل اپنا الگ تجزیہ دیا اور بہترین دیا. بہت خوبصورت بہت اور شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت ہی عمدہ. ہاں جی، بالکل دل کو بھانے والا. تو کیا آپ نے کہا کہ اچھوتا پن، تو آپ کے تجزیے میں آ گیا اچھوتا پن. اچھا، جی اور ان بالکل کا انشائیہ بہت عمدہ ہے. اور بالکل. میں ویلکم کہتی ہوں، خوش آمدید پروفیسر شہناز پروین صاحبہ کو. تو میں اپنے صدر صاحب کو محترم دیکھ وسیم لیں اگر احمد شہناز صاحب. پروین صاحبہ کچھ پڑھ لیتی ہیں اس کو انشائیے کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں موقع دیا جائے، وہی بات کرنا جی چاہیں. ضرور، سینئر ہے ہماری رائٹر بہت شہناز ہی پروین اچھی ہے. صاحبہ. شاید تو ہے نہیں میرے اس پہ. بولے یہ گروپ میں پڑا ہوا ہے میڈم. یہ ہلکا بابل لاک پہ پڑا ہوا ہے. مجھے یاد نہیں ہے بالکل آپ ہی. دیکھ لیں جب